تو اپنے بارے میں سوچئے، اپنی نظر سے سوچئے. وہ جو آپ کی پوسٹ پہ کامنٹس ہوئے ہیں، اور یعنی جب ہم چھوٹے تھے نا تو ٹھینگا دکھانا بری بات تھی. ٹھینگا دیٹ واز دا جیسچر. مطلب ٹھیک ہے یہ والا ٹھینگا تو صحیح ہے، لیکن ایک جملہ کہا جاتا ہے یار ٹھینگا دکھا دیا. لیکن اب ہم ٹھینگے کے اتنے وہ ہیں، اب تو ٹھینگا دیکھنا فونڈ چاہ آف رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹھینگے دیکھنا چاہتے ٹھینگے ہیں. دکھاؤ. تو آپ کو 195 ٹھینگے دکھائے تو آپ خوش ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے لیے سوچیں، تھوڑی سی سائلنس کا ایکسپیرینس کریں. اپنی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے، ہر انسان اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو اچھا رکھنے کا ذمہ دار ہے. ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ سرکمسٹانسز کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی. ہماری فزیکل ہیلتھ بھی، مطلب اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی فزیکل کی ہیلتھ کی کیئر کریں، اور پھر اللہ ہم پہ فضل کرتا ہے، ہمیں صحت عطا کرتا ہے. ہماری ذمہ داری، ہم کیوں اپنے اسٹمک کے ساتھ، اپنے لیور کے ساتھ، بالکل اسی طرح ہماری نفسیاتی صحت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کتنا ہمیں اپنی کوالٹی آف سلیپ ہے، اپنا سلیپ سائیکل ہے، ہم کھاتے کیا ہیں، اور مائنڈفل کتنا ہیں. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے بہت جلدی میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، اور اس نے مجھ سے ٹائم لیا، اور وہ آیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. میرے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا کہ یار وہ بڑی جلدی میں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ تمہیں کہیں جانا ہے کیا، کوئی جلدی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا مجھے یہ فیل کیوں آ رہی ہے کہ تمہیں جلدی ہے؟ اور اس نے کہا نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ایکچولی وہ جو ہمارے اندر ارجنسی سنڈروم اتنا زیادہ انگرینڈ ہے کہ جب ہم جلدی میں نہیں بھی ہوتے نا تو بھی ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، جلدی میں ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو اور کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو اور ہم یہ اپنے پاس نوٹ بھی کریں کہ میں کتنی دفعہ اپنے دن میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ جلدی کرو، جلدی کا ورڈ. ہری، ہاں ہری، ہری اپ کوئکلی، جلدی کرو. یہ کوئکلی. ورڈ کتنا یوز کر رہا ہوں کیونکہ اٹ کازز ٹینشن اینڈ انزائٹی. اچھا آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ دیکھیں آپ، وہ آرام سے میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں، جو جنریشن زی ہے، کہ آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکتے ایسے. ان کا پاؤں موو کر رہا ہے، ہاتھ موو کر رہا ہے، ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں. یعنی اینڈ آئی نوٹسڈ اٹ بہت زیادہ میں نے، کہ ان میں جو سکون، اطمینان، ایک وقار، ایک تحمل، ایک حلیم ہونا بالکل مشکل ہے. یعنی بیٹھ رہے ہیں فوراً سے کوئکلی ایپل واچ چیک کر رہے ہیں، فون چیک کر، نوٹیفیکیشنز کیا آئی ہوئی ہیں، اینڈ موومنٹ ویری، یعنی جیسے اللہ نہ کہ میں تجویز نہیں دے رہا، آپ نے منکیز کو کہ ایٹیٹیوڈ نوٹس کیا ہوگا، دیر آلویز ان ہری، خارج کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کھجا رہے ہیں اور سارا. تو ایک انسان تو بڑا تحمل میں، اسپیشلی مسلمان تو اس میں بڑا تحمل مزاجی ہوتی ہے. ایک سائلنس اور وقار ہوتا ہے، اور ایک آرام سے یعنی بیٹھنا ہے. لیکن ہماری جو یوتھ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، انسٹنٹ ہر چیز انسٹنٹ، میگی نوڈلز بھی انسٹنٹ ہے، انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ. تو انسٹنٹ کے چکر میں نا ہم لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے. اچھا الحمدللہ بہت اچھی. سوری میں ایک چیز اور آپ کی، وہ جو آپ نے کویسچن کیا تھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں. ایک تو وہ جو میں نے کہا کہ فری ٹائم، بالکل یہ چیک کریں کہ آپ کی لائف میں فری ٹائم ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو فری ٹائم کے کچھ پلان کر کے کہ بھئی چلیں صبح اٹھ کر یا دوپہر میں یا شام میں کوئی میں اپنی لائف میں کوئی فری ٹائم 15 منٹ 20 منٹ جس میں میں کوئی ایجنڈا نہیں لے رہا، جس میں گیجٹ میرے پاس نہیں ہے، اور اس ایکسپیرینس کو میں نے کہیں رپورٹ پوسٹ نہیں بنانی ہے، کوئی سیلفی نہیں ڈالنی ہے، اور صرف میں ہوں اور میرا فری ٹائم، اور اس میں ویسے ہی اپنے بارے میں سوچوں، اپنی لائف کے بارے میں سوچوں. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو میں سجیسٹ کروں گا وہ یہ کہ اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ نے لاسٹ 48 آورز میں ایسے کام کتنے کیے ہیں، اور آپ کے اندر یہ کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ چیز جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہے اور آپ کے لیے مزیدار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کر سکیں، آپ اسے لے سکیں، آپ اسے کر سکیں، اس کام میں انگیج ہو سکیں، یا آپ صرف اور صرف
انٹرسٹ ڈریون ہے, پیورلی انٹرسٹ ڈریون ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں دس از ناٹ انٹرسٹنگ, دس از ناٹ مزیدار, دس از ناٹ انٹرسٹ اور مزہ, انٹرسٹ اور مزہ, انٹرسٹ اور مزہ, اس کے علاوہ میری لائف میں کچھ اور ایگزسٹ نہیں کرتا. تو وہ خالہ کی طبیعت خراب ہے, ذرا خالہ کے پاس بیٹھ جاؤ, مزہ نہیں ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جس میں مزہ نہیں آ رہا, انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن وہ اپنی جگہ اہم ہو سکتے ہیں اور وہ ضروری ہو سکتے ہیں اور اس کام کی ایک میننگ فلنس ہو سکتی ہے. تو کیا میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میں اپنے انٹرسٹ اور اپنے مزہ کے اگینسٹ جا کر کوئی اور کام کر سکوں, یا میں اسٹرکٹلی مزہ کمپلائنٹ اور انٹرسٹ کمپلائنٹ لائف گزار رہا ہوں؟ صحیح بات, بالکل صحیح بات, ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی جو ابھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں شاید اس میں انشاءاللہ ہمیں مدد ملے انشاءاللہ. اور پھر دعا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ میری زندگی کو بامانی بنا. مجھے مطلب ایک چیز جو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کیا ہمارے اندر تمنا بڑا خوبصورت لفظ ہے, جسے ہم ارج کہتے ہیں, ڈیزائر کہتے ہیں. ہمارے اندر تمنا ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسا آئیڈیلی مجھے ہونا چاہیے, یا ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں بس صحیح ہے نا, مطلب بیئر ود می, بس بھگتو میں ایسا ہی ہوں. تو اور اس کے لیے پھر اگر یہ تمنا ہے تو پھر میں اس کی دعا کروں, یعنی اپنے تزکیے کی اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میرا تزکیہ فرمائیے, میرے دل کی حالت, میری سائیکک اسٹیٹ, میری مینٹل ہیلتھ, میرے ایٹیچیوڈ, میرے ٹیمپرامنٹ, میرا لائف اسٹائل, میری اپروچ ٹورڈز لائف, اس میں جہاں 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 بڑی یا چھوٹی کریکشن ریکوائرڈ ہے, رب کریم وہ کریکشن مجھے سمجھا بھی دے, اس پہ مجھے مطمئن بھی کر دے, اس کے لیے میرے اندر ایک ولنگنس بھی پیدا کرے اور اس میں میری مدد فرما تاکہ میری لائف اسی زندگی میں مرنے سے پہلے میں جو چیزیں ٹھیک مطلب معاملات ٹھیک کر لوں. نہیں بہت ضروری بات ہے, بہت ضروری. جیسے اپنے جو ہے نا انٹرسٹ, ضروری نہیں کہ ہر میں وہ چیز کروں جس میں مجھے مزہ یا انٹرسٹ بیسڈ ہو یا ڈوپامین مجھے ریسیو ہو, بلکہ گیونگ یور سیلف این ایموشنل پرمیشن ٹو انویسٹ یور ٹائم آن سم تھنگ وچ یو ناٹ انٹرسٹڈ ان, بٹ وہ میننگ فل ہوں اور آپ کی لائف میں اس کا یعنی آخرت میں فائدہ ہو, دنیا میں فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا ہی ہوگا. اگر کہیں تو میں 2-3 ایسے کام بتا بھی دیتا ہوں. پلیز پلیز پلیز. وہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں, مٹر آئے گی, مٹر چھیلی ہے گھر میں کبھی؟ پانی کی بوٹلز بھری ہیں کبھی؟ گوشت لینے گئے ہیں کبھی؟ مطلب آپ کے پاس بہت نوکر ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ کام میں کر کے دیکھوں؟ بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ مطلب کوئی ویجیٹیبل کاٹی ہو, کوئی مطلب جو ہم آج صبح میں بات کر رہے تھے, میرا شاید پروگرام سے پہلے کر رہے تھے, کہ وہ مسواک اپنے ہاتھ سے توڑ کے اور بنا کے, اور وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہے. بالکل. تو کچھ اور کام ایسا کریں جو آپ کو لگے کہ میں اپنے انٹرسٹ, اور یہ وہ کام ہے جو اچھا ہے, میننگ فل ہے, اور لیکن میرے انٹرسٹ اور میرے مزے سے شاید اتنا ریلیٹ نہیں کرتا, لیکن میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کیا ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں. اور انسان کی جو فطرت ہے نا وہ بھی ایسی ہے کہ اب پتہ نہیں سب کی ہے نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر یہ ہے کہ the more you seek the comfortable, the more you become uncomfortable. سبحان اللہ. And the more you seek the uncomfortable, you become more comfortable in yourself. ہم جتنا زیادہ کمفرٹیبلٹی کو چاہتے ہیں, سکون اور سارا, ایون میں آپ کو بتاؤں ہر انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا نا کبھی کبھی لیٹ اٹھے, یعنی ہفتے میں ایک دن کوئی ایسا ہے جو فجر کے بعد بھی تھوڑا سو جائے اور تھوڑا آرام سے اٹھے, یا اس دن کوئی بزی وہ نہ ہو. اینڈ سم ٹائمز آئی کریو فار اٹ ایز ویل, کیونکہ بزی اسکیجول چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین جانے, میں آپ کو پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ جو میرا دن ایسا گزرا ہونا کہ جس سے میں نے ریلیکس ہی کیا ہے اور میں کام نہیں کیا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم فیلنگ اریٹیٹڈ اینڈ سیڈ. تو میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آج کیوں عجیب سا اور برا فیل کر رہا ہوں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار although کل کا دن بہت ہیکٹک تھا اور بہت لمبی ٹریولنگ تھی اور سب کچھ تھا, اینڈ آئی واز ہیپی. میرے اندر وہ ایک اکمپلشمنٹ کی فیلنگ تھی کہ میں نے لوگوں کے لیے یا امت کے لیے یا کوئی یعنی اپنے آخر کے لیے کچھ کام کیا ہے. اور آج میں نے حالانکہ ریلیکس کیا ہے, اور اتنا ٹائم تو ریلیکس کرنا بنتا تھا کہ میں نے کچھ زیادہ ریلیکس کر گیا ہوں, تو آئی فیل اریٹیٹڈ. تو سم ٹائمز
کمفرٹیبلٹی ہمیں نا انکمفرٹیبل کر دیتی ہے. تو وہ جو ہے نا اپنے اندر یہ چیز رکھنا کہ یار ٹائم بڑا لمیٹیڈ ہے میرے پاس اور میں نے آخرت کے لیے آگے سامان بھیجنا ہے جس کی مجھے ضرورت پڑے گی. لمبا سفر ہے اور زیادہ راہ بڑی کم ہے, تو جتنی زیادہ میں اکٹھی کر سکوں اور وداؤٹ بینگ اینکشیس وداؤٹ ٹیکنگ اینی ٹینشن. اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کی توفیق ہے. سب عمل کی وجہ سے تو کسی نے جنت میں جانا بھی نہیں ہے, ویسے اللہ کی رحمت ہی سب کو ڈھانپے گی جس کی وجہ سے جنت جائیں گے. تو بڑی اچھی گفتگو رہی لوگوں کا, تو انشاءاللہ لوگ وہ سیکھیں گے. مجھے بڑا سیکھنے کو ملا, مجھے بھی آپ سے بہت کچھ سمجھنے سیکھنے کا موقع ملا. اللہ آپ کے وقت میں برکت دے. فائنل میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت عرصہ گزرا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, آپ کی لائف از فل آف لیسنز, آپ نے لوگوں کے ساتھ کام کیا, آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, اینڈ اور آپ زندگی آپ نے ایک میچورٹی آپ نے ایک ہٹ کیا, اور زندگی کے آپ ایک فیز میں ہیں جس میں آپ نے ایک وہ یعنی الحمدللہ پرسنل سکسیس بھی اچیو کر لی, آپ امت کے لیول بھی کام کر رہے ہیں, اور پیپل لسن ٹو یو ان میسز. الحمدللہ جو بھی لوگ آڈینس ہے جس میں پیرنٹس بھی ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, یوتھ بھی ہے, کوئی لائف لیسنز جو آپ شیئر کرنا چاہیں آخری 5 منٹ میں کہ یار دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ, یہ غلطیاں نہ کرنا, یا کوئی بھی چیز جو آپ کی لائف لیسن ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جس سے میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. بس اللہ آسان کرے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس کو ریئلائز کرنے میں بڑی دیر ہو جاتی ہے. ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے علم نافع, اور ہماری ایجوکیشن, ہماری والدین کی اتنی محنت ہوتی ہے, پیرنٹنگ کرتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, بہت ساری چکر چلتا رہتا ہے. بہت بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی نیڈ جو ہے وہ اب تک صحیح سے ایڈریس نہیں ہوئی ہے, اور وہ ہے علم نافع, اور وہ ہے ایمان. اور علم نافع اور ایمان کا ایک تعلق ہے. ایمان کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جیسے جیسے ایمان بڑھے گا وہ علم نافع پروڈیوس کرے گا. یعنی علم نافع ایمان کا نتیجہ ہے, اور علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ علم نافع ایمان کو اسٹرینتھن کرے گا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, یعنی یہ دونوں آئسولیشن میں نہیں ہیں. مومن کی فراست سے ڈرو, یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے یعنی صاحب علم کی فراست سے ڈرو, مومن کی فراست سے ڈرو. تو ایمان کے نتیجے میں اس کو ایک اس کی سینس آف ججمنٹ ہے, اس کے پاس ایک انسائٹ ہے. ہم بہت ساری چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہم صحیح ٹائم پہ جو چیزیں سمجھنی اور سیکھنی ہیں وہ سیکھ لیں, اور اپنی لائف میں مطلب پہلے ہی اللہ کرے. لیکن خیر وہ ایک اپنا سائیکل ہوتا ہے. وہ آج میری بیٹی بھی کسی بات پر میں صبح بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتا ہوں, تو وہ باتیں ہوتی ہیں ہماری, تو کہہ رہی تھی کہ کسی کی بات ہو رہی تھی, کسی نے کوئی ٹرانزیکشن میں کسی نے پیسے ویسے کھا لیے تھے ہمارے, تو ویسے ہی کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا, کوئی اسے ہیلپ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میری بیٹی نے واچ کیا کہ وہ فلاں بندے نے اتنے سال پہلے, بچی کو یاد تھا, مجھے نہیں یاد تھا ویسے ہی, کیونکہ اس کے سامنے کوئی چیز ہوئی تھی تو مجھے یاد ہی نہیں تھا. میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں, وہ اب آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا آپ ان سے ملیں گے؟ میں نے کہا ہاں ملوں گا. آپ ان کے لیے پھر کچھ آپ ان کے ساتھ کوئی کام کریں گے؟ میں نے کہا اگر وہ کام مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میں ان کو ٹائم دوں گا اگر انہیں. تو میری بیٹی نے سم ہاؤ, وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ پاسٹ میں ہوا تھا کہ اس نے کوئی چیز دیکھی تھی, تو اس نے کہا کہ بابا یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا ہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ کروں جو مجھے کرنا چاہیے. تو میں خیر اپنے بچے سے بات کر رہا تھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ 20 ایئرس کے ہوتے تو کیا آپ یہی کرتے جو آپ ابھی کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, میں شاید وہی کہتا جو تم کہہ رہی ہو, اور میں وہی کرتا جو تم کر رہی ہو. کیونکہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی ایک بندے نے آپ کو سپوز چیٹ کیا ہے, یا کوئی آپ کو اپنی کمٹمنٹس فائنینشیلی کوئی اس نے گڑبڑ کی ہے, کوئی بھی, اور وہ سم ہاؤ بچی کی نالج میں اس وجہ سے آیا کہ وہ بچی نے اس سچویشن کو اس ٹائم پہ دیکھا, پرانی بات, اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. لیکن مجھے اس وقت اندازہ ہوا, اور میں یہ سوچ رہا تھا. میں نے پھر بچی سے ڈسکشن کیا, میں نے کہا بس اللہ کرے کہ ہم سب مطلب چیزوں کو اسی طرح دیکھیں جیسے دیکھنا چاہیے.
لیکن میں بچی سے یہی کہہ رہا تھا کہ بہت ٹائم لگا ان چیزوں کو سمجھنے کا، اور ابھی بھی ہم صحیح سے نہیں سمجھے. تو میرا یہی خیال ہے کہ بس ہم غور کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا کرے. ہم نے اپنے کیریئر سکسیس کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں اتنی حکمت کے لیے نہیں کی. مطلب حکمت نایاب ہے یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، حکمت کی دعا بھی نایاب ہے یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. جب ہم بیمار پڑتے ہیں، ہمیں کووڈ ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے جتنا گڑ گڑا کے کووڈ سے نکلنے کی دعا کرتے ہیں، ہم اگنورنس سے نکلنے کی دعا اتنی گڑ گڑا کے کیوں نہیں کرتے؟ کووڈ سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگنورنس. تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ سے حکمت ہمیں مانگنی چاہیے، اور ہمیں دو چیزیں دیکھنی چاہیے. حکمت خالص اللہ کی عطا ہے، لیکن ایک ایلیجیبلٹی ریکوائرڈ ہے کہ اگر تم اس ایلیجیبلٹی کے کرائٹیریا کو پورا کرو گے تو اللہ حکمت عطا کرے گا. اللہ حکمت کو اسباب، اس کے لیے کچھ پہلے سے کچھ چیزیں، مثال کے طور پر تم غور و فکر کرو گے، تم اس سے ڈرو گے، تم اس سے حکمت مانگو گے، تم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو گے، کائنات پہ غور کرو گے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو گے. تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم حکمت نہیں دے رہا، علم نافع نہیں دے رہا، انفارمیشن دے رہا ہے، بہت انفارمڈ ہیں لیکن بہت اگنورینٹ ہیں. تو مطلب اس وقت تو اگنورنس اور نالج کو ایگزسٹ کر رہی ہے، اس وقت تو اگنورنس اور انفارمیشن کو ایگزسٹ کرنا سیکھ گئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم مطلب اللہ ہمیں حکمت عطا کرے، اور حکمت کے لیے اللہ ہمیں، یعنی ہمیں اللہ کرے اگر حکمت، جب تک حکمت یعنی حکمت نہیں بھی ہے تو یہ احساس پیدا کرے کہ حکمت کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ حکمت ہے، خیر کثیر ہے. اس کو کم از کم ہم تمنا تو کریں، اس کو ہم کم از کم مانگیں. تو اور پھر ہم دیکھیں اب زبان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے. مطلب ہم جتنی کمزور ابھی اس وقت ہماری زبان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، یعنی جو ہماری لنگوسٹک کمپیٹنس ہے، اور جتنا شیلو ہے، مطلب تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. مطلب زبان کو اپنی کسی ایک زبان کے اندر اچھا ایکسل کرنا یہ بہت ضروری ہے. غور و فکر اور تدبر اور دانائی اور حکمت، وزڈم، اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن یہ ہماری اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو میری ایک تو مشورہ یہی ہے. دوسرے یہ کہ دعاؤں میں یہ چیک کریں کہ جس چیز کی دعا میں کرتا ہوں یہ میں واقعی چاہتا بھی ہوں. بعض اوقات ہم جس چیز کی دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس چیز کی خواہش نہیں کر رہے ہوتے. تو جنت مانگ رہا ہوں لیکن جنت چاہ نہیں رہا، فلاح مانگ رہا ہوں لیکن فلاح چاہ نہیں رہا. تو بس ویسے ہی مانگ رہا ہوں، ریچول ہے نا، یہ بھی دے دیجئے وہ بھی دے دیجئے. تو کیا ایکچولی چاہتا بھی ہوں؟ تو باقی مجھے بہت فائدہ ہوا آپ سے آج ملاقات کر کے. میرا خیال ہے کہ شاید آپ سے میرا تعارف 3-4 سال میرا خیال ہے لاہور میں کسی ایونٹ میں ہوا تھا، الحمرہ میں. اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ 3-4 سال پہلے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے. اور اس دوران میں پھر 1-2 دفعہ اسلام آباد میں ایک انٹریکشن رہا، لیکن ایک کمپلیٹ مطلب ایک تفصیلی ذرا شاید میوچولی سیٹسفائنگ ملاقات آج ہوئی ہے، یا کم از کم میرے لیے تو بہت سیٹسفائنگ ہوئی ہے. الحمدللہ. میں تو اب سے ویسے بھی آن لائن کافی سیکھتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ اٹس این آنر کہ آپ آئے، آپ تشریف لے کے آئے.